या जो इनकार करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में शफाअत नहीं करेंगे, वो झूठा है, वो जालिम है, वो काफिर है। जो ये दावा करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत की वजह से सब के सब बच जाएंगे, किसी को गुनाह नहीं होगा, वो भी झूठा है, जालिम है, काफिर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद फ़हीमुद्दीन IREF यानी इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल फाउंडेशन का उसूली निगरान कार्य जलसा आज शाम यानी 27 सितंबर 2008 बरोज़ हफ्ता को आप तमाम मर्दो ख़वातीन का गांधी भवन पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इंशाअल्लाह इस जलसे का आगाज तिलावत कुरान पाक से होगा। तिलावत कुरान पाक कारी अब्दुल रहमान करेंगे। कारी अब्दुल रहमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल रहमान इंटरमीडिएट का तालिब इल्म हूँ और ब्रदर इमरान का स्टूडेंट हूँ। इंशाअल्लाह सूरह अल-क़ारिया और सूरह ज़िलज़ाल की तिलावत पेश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-क़ारिअतु मल-क़ारिअतु वमा अदराक मल-क़ारिअह। यौम यकूनुन-नासु कल-फ़राशिल मबसूस वतकूनुल जिबालु कल-इह्निल मंफूश। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिर राज़ियह वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हावियह वमा अदराक मा हियह नारुन हामियह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक अवहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन
ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Translation. سورہ القاریہ سورہ نمبر 101. ٹھوکنے والی کیا ہے؟ ٹھوکنے والی اور تم کیا جانو کہ ٹھوکنے والی ہے کیا؟ یہ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے اڑتے ہوئے روئی کے رنگ برنگ گالے. تو جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا اسے سکون کی زندگی نصیب ہوگی، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. تم کیا سمجھو کہ حاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. سورہ زلزال سورہ نمبر 99. جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی اور زمین نکال دے گی اپنے بوجھوں کو، اور کہے گا انسان اسے کیا ہوا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے رب نے اسے ایسا حکم دے رکھا ہے. اس دن لوگ نکلیں گے بکھرے ہوئے انداز میں تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں. تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے کہ میں جناب عمران سے آج کی تقریر کو شروع کرنے کی دعوت دوں تو اس سے پہلے میں جناب عیسیٰ مصری سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عیسیٰ مصری. جناب عیسیٰ مصری جو کہ جناب عمران کی تقریر مع سوالات و جوابات بعنوان قادیانی مسلمان نہیں آئیے اور جانیے کیوں کے مہمان خصوصی رہ چکے ہیں، لہذا میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ قادیانی مسلمان نہیں آئیے اور جانیے کیوں کی ویڈیو سی ڈی کی رسم اجرا کریں. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے میں آپ تمام کو IREF کا مختصر تعارف دینا چاہوں گا. IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں. IREF کا بنیادی مقصد غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت پیش کرنا اور اسلام سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلم معاشرے کی اصلاح کا بھی کام انجام دینا ہے. ماشاء اللہ IREF کا ایک علیحدہ شعبہ خواتین بھی دعوتی کام انجام دے رہا ہے. محترمہ امت المتین جس کی تعلیمی قابلیت BSc جینیٹکس ہیں اور وہ شعبہ خواتین کی مینیجر ایڈمنسٹریشن ہے، اور وہ جناب عمران کی دوسری اہلیہ بھی ہیں. ماشاء اللہ www.irefworld.net یہ جو ویب سائٹ ہیں، میں پھر سے دہراتا ہوں www.irefworld.net یہ جو ویب سائٹ ہیں یہ IREF کی آفیشیل ویب سائٹ ہیں. اس ویب سائٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام اور کمپیریٹیو ریلیجن یعنی اسلام اور تقابلی مذاہب پر عالم اسلام کے اہم اور چنندہ ویب سائٹس میں سے ایک اہم ویب سائٹ ہے. جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ اور کلک آف دا بٹن پر عالم اسلام کے حالات کو جاننے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں مسائل کو حل کرنے کا ایک بہترین سورس آف انفارمیشن ہے. میں آپ لوگوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اسلامی
دعوتی کام چیٹنگ کے ذریعے کرتے ہیں وہ لوگ www.irefworld.net ویب سائٹ کو استعمال کر کے اسلام اور تقابلی مذاہب کے عنوانات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود اسلامک ٹاپکس کو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے اب میں جناب عمران صدر IREF سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب عمران. میں جناب عمران سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں پر اپنا بیان شروع کریں. جناب عمران. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل للہ الشفاعۃ جمیعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، جناب فہیم، آج کے ناظم جلسہ، ناظرین میں موجود میرے تمام بزرگوں کا، میرے تمام بھائیوں کا اور میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں. میں نے جب کہا کہ قرآن اور حدیث، تو کیا صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو چیز بتائی گئی ہے وہی قابل قبول ہے، یا یہ کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ اگر قرآن اور صحیح احادیث سے ٹکراتی ہوئی صحابہ کے اقوال، ان کے فہم اور ان کے منہج سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں اور صحیح احکامات سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز کسی بھی کتاب سے ہمیں ملے تو مسلمانوں کو اسے قبول کرنا چاہیے کیا؟ دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں انسانیت، صرف مسلمانوں کے نہیں، تمام انسانیت کی کامیابی کے لیے جو شرط ہے اس کو بیان کیا ہے. ہم مسلمان چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں ہدایت ملے. ہر مسلمان سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو سب سے پہلی دعا کا حصہ ہے اس سورہ فاتحہ کی وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر ہدایت فرما دے. یعنی ہدایت کا جو راستہ ہے وہ صرف دکھلا دے نہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم قائم کرنے سے، قائم کرنا، اس پر ٹھہرا دینا، اس پر جما دینا. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یہ استطاعت، ہماری یہ قابلیت اور یہ توفیق نہیں ہے کہ اگر تو راستہ دکھا دے تو اس پر ہم جم جائیں. نہ صرف تو راستہ دکھا بلکہ اس راستے پر ہم کو قائم بھی کر دے. جب ہم نے یہ دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں تم لوگوں کو ہدایت دینا پسند کرتا ہوں، لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہدایت مجھ سے حاصل کر لو تو اس کی جو شرط ہے اللہ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 137 میں بیان فرمائی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اگر یہ سب لوگ ایمان لے آتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو. عام مسلمان جو ابھی تھوڑی بہت سمجھ رکھنے کے لیے اپنی عمر پہ مان لیجئے 4تھی جماعت، 5ویں جماعت، 6ٹھی جماعت کا بچہ یا بچی ہے تو اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قرآن نازل ہو رہا تھا صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
صاحب قرآن کے موجودگی میں کن لوگوں نے ایمان لایا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ، اگر سب لوگ ایمان لاتے ہیں جس طرح تم سب ایمان لائے ہو، تو وہاں تم سب سے مراد کون ہوگا؟ وہ تمام لوگ جو قرآن کے نزول کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر اعلان کر دیجئے ان کو اس بات کی خبر سنا دیجئے کہ پس جس کسی نے اس طریقے سے ایمان لایا وہ ہدایت پا گیا. ہدایت چاہیے، دعا مانگا میرا بندہ مجھ سے اہدنا الصراط المستقیم، تو ماشاءاللہ میں اس کے حق میں اس دعا کو قبول فرما لیا. اور اس ہدایت کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی کہ یہ سب لوگ اگر اے نبی آپ تمام کی طرح ہدایت حاصل کرتے ہیں تو یہ ہدایت پا چکے ہیں، ایمان لاتے ہیں اگر آپ لوگوں کی طرح یہ ہدایت پا چکے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. پھر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وارننگ دے رہے ہیں. اس میں کیا وارننگ دے رہے ہیں؟ وَإِنْ تَوَلَّوْا، لیکن اگر آپ لوگوں کے طریقے سے کوئی انسان ہٹ گیا، پلٹ گیا اس طریقے سے، اِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو اللہ ضرور اس کو جماعتوں اور فرقوں میں بانٹ کر چھوڑ دے گا. ہم مسلمان ہدایت چاہتے ہیں اللہ کی، تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا میرے نبی اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے طریقے پر ایمان لا لو. سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 115 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے اس کے باوجود کہ ان کو حق پہنچایا جا چکا ہے، اور کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جو ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر ہو. ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ ایمان والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، پورے کے پورے صحابہ کرام. اگر یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں گے جبکہ ان پر حق بتا دیا گیا ہے اور اس راستے سے ہٹ جائیں گے جو ایمان والوں کا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ میں ان کو ختم کروں گا نہیں، میں ان کے راستے کو بند کروں گا نہیں، میں ان کو اسی راستے سے کھینچ کر جہنم میں لاؤں گا. وہ راستہ آسان کر دوں گا. کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے کرے، کوئی اللہ کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے تم گاڈ ہو، کوئی اللہ کے علاوہ کہتا ہے کہ کرشن جی اور رام جی گاڈ ہے، پکارو، تمہاری جو دنیا کی دعائیں تمہارے حق میں ضرور قبول کروں گا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ اس زندگی میں کہ تم صحیح ہو. لیکن پیمانہ کیا ہے صحیح اور غلط کا؟ میرے نبی اور ایمان والے، کیا نبی نے کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا؟ کیا نبی نے کبھی خدا کا بیٹا کہا؟ کیا نبی نے کبھی رام جی کی اور کرشن جی کی پوجا کی؟ نہیں. اگر نبی اور ان کے صحابہ کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تم لوگ تو اس راستے سے جہنم کی آگ میں تم کو لے کے آؤں گا. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100. جو اولون میں سے ہیں ایمان لانے والوں میں، اولون میں سے کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امت مسلمہ میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کس نے لایا؟ نہ ابو بکر نے لایا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا. اللہ نے یہ سعادت ہماری امت کی بہنوں کو اور ماؤں کو عطا کر دی. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے ایمان پہلے لانے والی شخصیت ایک ماں ہے ہماری، امہات المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایمان لائیں. اولون عثمان، علی، ابو بکر، یہ جو شروع کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہیں جو اولون میں سے ہیں. سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100. جو اولون میں سے ہیں اور جو مہاجرون میں سے ہیں، یعنی اس کے بعد جو ہجرت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اور جو انصار میں سے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کی نصرت کی، مدد کی جب آپ نے مدینے کو ہجرت کی، اور جو لوگ ان کے طریقے پر ایمان لاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اس آیت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ ہم نے ابو سفیان اور ہندا کو بھی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ قرآن نے گواہی دی جو کوئی آپ لوگوں کے ساتھ ایمان لا لیے اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف حدیث نمبر 171 171 ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری یہ امت اپنے آپ کو 73 فرقوں میں بانٹ دے گی. یہ حدیث یہاں سے شروع نہیں ہوتی. حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت
71 فرقوں میں بٹ گئی اور ان میں سے ایک صحیح تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی امت 72 فرقوں میں بٹ گئی اور ان میں صرف ایک صحیح تھا. ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، ان قریب میری بھی یہ جو امت ہے یہ اپنے آپ کو 73 فرقوں میں بانٹ دے گی. کلہم فی النار، پورے جہنم میں جائیں گے، الا سوائے واحدہ، ایک کے، ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی تمام جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. قالو، صحابہ نے فوری پوچھا، کہا قالو من ہم یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، وہ جو 72 جہنم میں جائیں گے وہ کون ہوگا؟ نہیں، ٹائم خراب نہیں کیا، وقت خراب نہیں کیا، دوسرے کی برائی کا پیچھا نہیں اٹھائے. کہا وہ جو ایک نہیں جائے گا وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ قالو من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہوں گے؟ قال، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما کانا علیہ اليوم، آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں، واصحابہ، اور میرے بعد میرے صحابہ جس طریقے پر ہے، جو کوئی میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. تو اب آج کے اگر آپ لوگ عنوان کو غور کریں گے تو یہ ایک عنوان ہمارے درمیان آج متنازع عنوان ہے، کنٹروورشل عنوان. جب میں خلوت میدان پر سورۃ الفاتحہ پر اپنی تقریر کر رہا تھا تو اس کے پہلے بھی کئی لوگوں نے کہا کہ کنٹروورشل عنوان لے کر آپ کیا امت کو لڑانا چاہ رہے ہو؟ الحمدللہ سب سے زیادہ ہمارے آفس سے جو سی ڈی دوسروں تک گئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ کی ہے، اور وہ سب سے زیادہ فائدہ مند سی ڈی رہی ہے کئی ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جو اردو زبان جانتے ہیں. آج کی یہ عنوان کو بھی بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی رمضان کا موقع ہے، آپ اس میں شفاعت کی ٹاپک لے کر اب آپ کیا کہنے والے ہیں؟ شفاعت نہیں ہوگی بولنے والے، شفاعت مسلمان کا حق نہیں ہے یہ کہنے والے ہیں. تو میں نے کہا انشاءاللہ جب موقع آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر مجھے توفیق دے گا، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے توفیق دے اور میری زبان میں طاقت دے کہ میری جو بات ہے وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے. اور اس کے لیے میں نے دعا بھی کی. جب میں تقریر شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا سے شروع کیا میں، جس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کہ اللہ نے اس دعا کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. کیا دعا تھی؟ اور ہم لوگ جب بھی بیان کرتے ہیں IREF پر، میں یا میرے جتنے بھی شاگرد یا شاگردات ہیں یہ پورے اس دعا سے شروع کرتے ہیں. کیا ہے دعا؟ ربش رحلی صدری، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25، 26، 27 اور 28. ربش رحلی صدری، اے میرے رب میرے اس سینے کو میرے لیے کھول دے، مجھے ہمت دے دے، میرے سینے میں علم کا اضافہ فرما دے. ربش رحلی صدری ویسر لی امری، میں جو دعوت اور تبلیغ کے کام کے لیے نکلا ہوا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان فرما دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اس زبان میں اگر کوئی گانٹھی پڑ گئی ہے یا کسی آدمی کے اثر میں آ کر میں حق بولنے سے دب رہا ہوں، اس گانٹھی کو کھول دے میرے، تاکہ میں حق بیان کر دوں. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں اے اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے تاکہ جو میں بیان کرنے والا ہوں ان کو سمجھ میں آ جائے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر تو سب سے پہلے میں ایک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا یا بیان کروں گا، ایک جملہ جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نہیں ہے. جو انکار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت نہیں کریں گے وہ جھوٹا ہے، وہ ظالم ہے، وہ کافر ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے سب کے سب بچ جائیں گے، کسی کو گناہ نہیں ہوگا، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. بڑا عجیب جملہ ہے. جو یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہے وہ بھی جھوٹا ہے، وہ بھی ظالم ہے اور وہ بھی کافر ہے. اور جو یہ کہے دعویٰ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کسی کو گناہ ہوگا ہی نہیں، وہ بچ جائے گا قیامت میں، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. جب کسی نے کہا کہ شفاعت ہے ہی نہیں تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار شفاعت کی احادیث کا انکار کیا. پھر سنیے، جس نے کہا
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت میں شفاعت نہیں ہے، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بے شمار صحیح احادیث کا انکار کر دیا. اور جس کسی نے کہا کہ شفاعت ہے اور کسی کو عذاب نہیں ہوگا، اس نے قرآن کی بے شمار آیتوں کا انکار کر دیا. دونوں کے دونوں ظالم ہیں، دونوں کے دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کے دونوں کافر ہیں. کیونکہ قرآن یا قرآن کی ایک آیت، ایک حدیث کا انکار کرنے والا، انکار کے دو طریقے ہیں. ایک انکار کا طریقہ ماننا ہی نہیں، جتنے غیر مسلم ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں قرآن کو. دوسری انکار کا طریقہ یہ سمجھ میں تو آ جائے کہ اللہ کا کلام ہے، ہمیں عمل کرنا ہے، لیکن اس مسئلے کو ہم ہمارے حساب سے مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے طریقے سے نہیں مانیں گے. یہ جو کہے گا وہ بھی اس نے انکار کیا. یہ دونوں کے دونوں غلط ہیں. شفاعت کا یہ جو ٹاپک ہے، اس کے پہلے میں آپ تمام کے سامنے ہماری انسانیت کی پیدائش کے مقصد پر کچھ کہنا چاہتا ہوں. جب مقصد سمجھ میں آئے گا تو تھوڑا سا بعد میں شفاعت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ کیا انسان کو یوں ہی پیدا کر دیا گیا کہ چلو میں چاہ رہا تھا کہ اپنی خدائی دکھاؤں، اپنی قدرت دکھاؤں، میں اپنی بڑائی دکھاؤں، لہذا تم لوگ پیدا ہو گئے ہو اور تم جو چاہے کر لو. جب پیدا ہو گئے ہو تمہارے لیے دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے، جس سے چاہے شادی کر لو، جس کا چاہے قتل کر دو، حلال حرام کوئی چیز تمہارے لیے نہیں ہے. یا یہ کہ ایک مقصد ہے انسانیت کی پیدائش کا؟ تو اگر آپ غور کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 48 اور 49 میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کو ایک شریعت دی ہے. موسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کی شریعت تورات کے مطابق تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی تاکہ وہ تورات کی شریعت کو دوبارہ صحیح کر دیں اور اللہ کے اور چند احکامات کو بنی اسرائیل کو بتا دیں. زبور دی گئی داؤد علیہ السلام کو تو ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جس طرح اپنی شریعتیں لائے تھے ان کے ذریعے سے بھی پرانے احکامات کو عام کیا گیا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے قرآن دے کر فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 48 اور 49 میں کہ یہ آپ کی شریعت ہے نبی، اب جو کوئی فیصلہ آپ کریں گے، چاہے کسی کے درمیان آپ فیصلہ کیجئے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. اب اس حکم نامے کے، اس احکامات کی کتاب کے عمل کرنے کے طریقے کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے. اگر میں شریعت اسلام کہوں تو اس کا مختصر معنی یہ ہوگا اللہ کے احکامات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح طریقے سے سمجھنا اور اس پر صحابہ کی سمجھ اور ان کے طریقے سے عمل کرنا، یہ اسلام کی شریعت ہے. جو اس کے خلاف ہو گیا، اب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس شریعت کے جو بھی خلاف جائے گا یا کوشش کرے گا جانے کی، سورہ حاقہ سورہ نمبر 69 آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 45 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی میری اس شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، اور مفسرین قرآن، محدثین، علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلی مخاطبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ، جو کوئی میری شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے سیدھے ہاتھ سے اسے پکڑ کر اس کی شاہرگ کو کاٹ دیں گے. کئی مسلمانوں کو غلط فہمی ہے کہ جب ہم لوگ سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، قومی سطح پر قوم کی بھلائی کا کام کرتے وقت شریعت کا پاس لحاظ نہیں رہتا. نہیں بھائی، اب اتنے ساروں کو فائدہ پہنچانا ہے، اب سب کو نقصان ہونے دو. اللہ نے کہا پوری قوم کٹ جائے، شریعت نہیں بدلنا چاہیے. قوم پوری قربان ہے اس شریعت پر. شریعت قوم پر قربان نہیں ہے. شریعت اللہ کا حکم ہے. نہیں بھائی، ہمارے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہے آج، تو ہم جہیز جمع کر کے شادی کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب آتا، اللہ کی لعنت آتی. اللہ نے کہا قوم قربان ہو جائے، شریعت نہیں بدل سکتی. قرآن پڑھنے کا ہے ہم قرآن کو چھوتے ہی نہیں ہیں. پہلی بار قرآن تحفے میں کہاں جاتا ہے؟ حرام میں. کب؟ جہیز میں. جہیز کا پہلا آئٹم قرآن. حرام چیز کو پہلا حلال سے شروع کرنے کی کوشش کی. آپ جانتے ہیں اللہ نے لعنت اس کے تعلق سے کیا فرمائی؟ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 124. ومن آردا، اور
اس سے بڑا اعتراض کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو میری آیتوں کا انکار کرے؟ میں نے ایک شریعت دی ہے، اس کا انکار کرتا ہے؟ کیا انکار؟ نہیں مانتا ہے، یہ ایک طریقہ۔ دوسرا، مانتا ہے، پرواہ نہیں ہے اس کو۔ میں نے جو اسے شریعت دی ہے، کیا وہ اس شریعت کا انکار کر رہا ہے؟ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو میں اس کی زندگی میں نحوست اور بربادی لاؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ شریعت توڑنے والے کی زندگی میں نحوست اور بربادی آئے گی۔ آج اگر آپ لوگ اتفاق سے، چونکہ ایک حیدرآباد ہمارا ایسا شہر ہے جہاں پہ ماشاءاللہ سے مسلمانوں کی بڑی زبردست آبادی بسی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ لوگ سٹی سیول کورٹ یا نامپلی کرمنل کورٹ جائیں گے، سب سے زیادہ طلاق اور خلا کے کیسز میں مسلمان ملوث ہیں۔ کیوں؟ جو غیر تھے وہ تو اغیار ہیں، جب اپنوں نے اس قرآن سے منہ موڑ دیا اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ سب سے زیادہ گھریلو جھگڑوں میں کوئی کورٹ میں کیسز لڑ رہے ہیں غیر مسلم نے، ہم مسلمانوں کے کیسز پڑے ہوئے، جا کے ویریفائی کریے اپنے کورٹس میں۔ وجہ، ہم نے اس اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرے قوانین اپنے بھلائی کے لیے اپنا لیے، نتیجتاً اللہ نے نحوست ہماری زندگیوں میں لا دی۔ ہم شادیاں کرتے ہیں، ہم بچے پیدا کرتے ہیں، ہم کماتے بھی ہیں، لیکن زندگیوں کے سکون کو اللہ نے اجاڑ دیا ہمارے لیے۔ اب ایک سوال آ سکتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے پھر حقدار کون ہے؟ یہ حق کس کا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں یہ جو میرا موضوع ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو سوالیہ طور پر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شفاعت کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ ہماری ٹاپک یہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ جو قیامت میں شفاعت کریں گے اس کے حقدار کون ہے؟ کس کو حق ہے؟ سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 98، صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 98، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں صحابہ کو، کہتے ہیں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہے جس نے تہہ دل سے کہا لا الہ الا اللہ۔ شفاعت میں کس کے لیے کروں گا، جاننا چاہتے ہو تم لوگ؟ میری شفاعت ہر اس مسلمان کے لیے، ہر اس مسلمان کے لیے جو تہہ دل سے کہے لا الہ الا اللہ۔ یہ لا الہ الا اللہ تو ہم روز کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے۔ تو کیا ان سب کے لیے شفاعت ہے؟ نہیں۔ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ کبھی مجھے انشاءاللہ یہ بھی ٹاپک شاید لینی پڑے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، پر کیسے؟ آج مانگنے کے مسلمانوں میں اللہ کو، ماننے کے مسلمانوں میں اللہ کو ایک بے شمار ڈھنگ ہے۔ اگر دوسری یہ حدیث کی روشنی میں یہ بات کو پیش کروں تو گویا امت مسلمہ میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73، یعنی اللہ کو ماننے کے طریقہ کار 73 ہوں گے۔ سب لوگ کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کتنے طریقوں سے مانتے ہیں؟ 73۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان 73 میں سے 72 طریقے والے جو ہوں گے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں آئے گا۔ من ہم یا رسول اللہ، وہ ایک کون ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا وہ جو آج کے دن میں جس طریقے پر ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے لا الہ الا اللہ کیا معنوں میں سمجھا؟ لا الہ جب ہم کہتے ہیں کوئی معبود نہیں ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ جب آپ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں، جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک خالص اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کہتے ہیں ہم ان لوگوں کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہماری سفارش اللہ کے پاس کر دیں، تاکہ یہ لوگ ہماری کیا کر دیں؟ سفارش کہاں کر دیں؟ اللہ کے پاس کر دیں۔ یہ جن جن کو پکارتے ہیں وہ نہ ان کی کوئی بات سن سکتے ہیں نہ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جن کو بھی پکار رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، نہ ان کو دیکھ سکتے ہیں نہ ان کی بات سن سکتے ہیں۔
اللہ نے کہا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 52 سے 56 جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس. تو یہ جس کو پکار رہے ہیں وہ خود اللہ کے قریب پہنچنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. یہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کریں گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خود اللہ کے قریب آنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نمل سورہ نمبر 27 کی آیت نمبر 80 میں فرمایا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ اپنے قبروں میں دفن ہو چکے ہیں نہ یہ کچھ دیکھ سکتے ہیں نہ یہ کچھ سن سکتے ہیں اور نہ آپ ان کو کچھ سنا سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ اگر چاہے. جنگ بدر جب ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار تھے ان کو لکڑی سے ہلا ہلا کر گفتگو کی تو لوگوں نے کہا یہ تو مر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہیں میری بات پہنچا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے گئے اور پوچھتے گئے, ابو جہل کیا میں تجھ سے نہیں کہتا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کر لے, آج کیا ہوا تیرا؟ اے فلاں تیرا کیا ہوا, آج تو برباد ہو گیا, ختم, جہنم میں جائے گا اب تو سیدھا ختم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے تھے یہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کو سنانے کا ہے, یہ مخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے, یہ اب امت میں کسی کے لیے نہیں آ سکتا. یہ معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہ بھی اللہ جس کو چاہے, آپ خود سے کچھ نہیں کر سکتے. قرآن میں جو شفاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ قرآن میں عربی کے روٹ لفظ شفعن سے نکلا ہے. شفعن, شفعن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کا سہارا بن جانا, کسی کو تھوڑا سا ٹیکا دے دینا تاکہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں تمہارے ٹیکے سے وہ کام کی مدد مل جائے. پوری قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شفاعت جو ورڈ ہے اس کا روٹ ورڈ شفعن سورہ فجر سورہ نمبر 89 سورہ نمبر 89 آیت نمبر 3 میں استعمال کیا ہے. شفعن یعنی ٹیکا, سہارا. پوری قرآن مجید میں یہ لفظ لگ بھگ 24 جگہ استعمال ہوا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو شفاعتن, یشفعو, شفعن, اس طریقے سے شفاعت سے ریلیٹڈ جتنے بھی الفاظ ہیں لگ بھگ 24 جگہ آئے ہیں. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 48, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 123, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 254, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85. یہ واحد آیت ہے قرآن کی جہاں پر شفاعت سے ریلیٹڈ لفظ 4 بار استعمال ہوا ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 85, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 51, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 70, سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 94, سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 53, سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 87, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3, سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18, سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 109, سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 28, سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 100, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 13, سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4, سورہ سبا سورہ نمبر 34, سورہ یاسین سورہ نمبر 36, سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44, سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 86, سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 26, سورہ مدثر سورہ نمبر 74 آیت نمبر 48 اور اسی طرح سورہ فجر سورہ نمبر 89 آیت نمبر 3. ان تمام مقامات پر اللہ نے شفاعت یا یشفعی کا لفظ استعمال کیا ہے. آپ تعجب کر رہے ہوں گے کہ یہ میں کیوں سنایا آپ لوگوں کو, تاکہ آپ لوگ جب کبھی بھی بعد میں گھروں کو جائیں, جن لوگوں نے لکھ لیا ہے وہ بھی قرآن کھول کر چیک کریں, جن کو انشاءاللہ بعد میں سی ڈی ملے گی وہ کراس ریفرنسز چیک کریں, اور یقین جانیے پوری قرآن مجید میں ایک جگہ بھی اللہ نے نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا عقیدہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ جتنے بھی میں نے سنائے ہیں ان تمام میں اللہ نے کہا ہے کہ شفاعت ہے. شفاعت کا پہلا اصول ہم لوگ آیت الکرسی پڑھتے ہیں, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 255. کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, ہماری مشہور
آیت الکرسی جو تقریباً سب کو یاد ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جملہ ہے. کیا ہے یہ؟ شفاعت کا سب سے پہلا اصول ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی مجال ہے؟ کون ہے جو ہمت کر لے اللہ کے پاس اس کی مرضی کے بغیر شفاعت کرنے کی؟ ہمت ہے؟ کوئی نبی ہمت کر لے، کوئی رسول کر لے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آیت نازل کس پر ہو رہی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہی ہے. کہاں من ذا الذی یشفع. آج جھگڑے کیا ہے؟ آج ہمارے سمجھ میں جو آ گیا وہ ہمارا شفیع بن گیا. اور اللہ قرآن میں انبیاء اور رسولوں کو کہہ رہے ہیں کسی میں ہے ہمت جو شفاعت کرے؟ اپنا منہ بھی کھول لے میدان محشر میں ہمارے سامنے. جب تک کہ ہم الا باذن، سوائے اس کے کہ ہم کسی کو اجازت دیں اس بات کی. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 331 والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 331. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ قیامت میں اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا. نبی نے تکبر سے نہیں کہا انشاءاللہ میں قیامت کے دن اللہ کے پاس اجازت دیا جاؤں گا کہ میری امت کے لیے شفاعت کروں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا کہ پوری امت. صحیح مسلم جب آپ پڑھیں گے شفاعت سے متعلق احادیث، جب آپ احادیث پڑھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شفاعت صرف انہی کی کروں گا جس کی میرا رب مجھے اجازت دے گا. کیا کہا؟ سب کی نہیں. مجھے میرا رب جس کی اجازت دے گا صرف انہی کی شفاعت کروں گا. تو پہلا اصول کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی ہمت ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کرے بغیر اللہ کی مرضی کے؟ میں نے اپنی آج کی تقریر کی شروعات سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 44 سے کی. قل، بڑی اہم آیت ہے شفاعت کے لیے. دیکھیں میں نے ایک بات بہت اہم آپ لوگوں کو آج بتائی ہے. کیا؟ پوری قرآن مجید میں ایک جگہ بھی اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. 24 مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یہ چیلنج ہے کسی کے بھی لیے جو لا کر بتا دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر قرآن میں آیا ہے. مگر میں انکار نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میری شروعات میں نے ایک جملے سے کی. جس نے کہا نبی کی شفاعت نہیں ہے وہ جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. جس نے یہ کہا کہ نبی کی سب کے لیے شفاعت ہے ہول سیل، وہ بھی جھوٹا ہے، ظالم ہے، کافر ہے. اللہ نے کیا کہا؟ دیکھیے اب شفاعت کا جو موضوع ہے ہم سمجھتے ہیں شفاعت کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ قیامت جب قائم کر دیں گے، میدان محشر قائم ہوگا، جس کے جو دل میں آئے گا ٹھہر کر ارے کیسا نہ کرتا بھائی تو اللہ ہے نا، اور نہیں کرتا کیا؟ اب ہم کرو بول رہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کے میں بول رہا ہوں نا آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں کرتے باپ، میں بول رہا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ قل، کہیے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کس پر نازل ہوا؟ زور سے جواب دینا. شک ہے اس میں؟ پہلی بار قل آئے گا تو کس کو حکم آئے گا؟ قل، کہیے ان سے. بعد میں ہو سکتا ہے کوئی بیوقوف بھی آ جائیں. قل، کہیے ان سب سے للہ شفاعت جمیعا، جتنی قسم کی شفاعت ہیں صرف اللہ کے اختیار میں، وہ جسے چاہے دے. کسی کی مجال جو اپنے سے لے لے اللہ کے پاس سے شفاعت. شفاعت اللہ کا اختیار ہے، وہ جب کہے گا کریے شفاعت تب کریں گے. نہیں سمجھے؟ منمانی نہیں چلے گی، انبیاء کی بھی نہیں چلے گی، رسولوں کی بھی نہیں چلے گی. منمانی کس کی چلے گی؟ صرف من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اور یہ شفاعت کی نوبت کب آئے گی؟ صحیح مسلم کی جب آپ احادیث پڑھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والیوم نمبر 1 جلد نمبر 1 میں بے شمار احادیث ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں بعض لوگ آئیں گے جن کے اعمال اچھے اور برے برابر برابر رہیں گے. نیک اعمال بھی برابر، برے اعمال بھی برابر. یہ لوگ متلاشی رہیں گے کہ کوئی ان کو سہارا دے. کہاں کے لیے؟ جنت میں جانے کا. سمجھ رہے نا؟ ترازو کا پڑھنا برابر کا ہے، کہیں بھی جھک سکتا ہے. ذرا ادھر ہو گیا جہنم میں، ذرا ادھر ہوا جنت میں. سہارا، شفاعت چاہیے. اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے ہیں یہ. اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
ان کے بارے میں ڈال دے گا کہ ان کے لیے اے نبی ذرا شفاعت کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور یہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے. دوسرے وہ لوگ جو اچھے اور برے اعمال ملا کر کرتے تھے. اچھے عمل بھی ملا کر رہے ہیں, برے عمل بھی برابر نہیں ہے. جب ناپا گیا تو تھوڑے برے عمل زیادہ نکل گئے. لیکن اللہ تعالی جل جلالہ ہے یا رحمان اور رحیم ہے؟ جل جلالہ بھی ہے, لیکن زیادہ کیا ہے؟ ہاں, مگر اس کو ہر بار مسجدوں کے اندر اللہ جل جلالہ بولے تو ڈراؤنی بڈھا دکھتا اللہ تعالیٰ. ویسا نہیں بنانا اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ کیا کرے, ارے بدعقل انسان, کم بخت کچھ تو بھی مجھے پکارے گا تو, میں تجھے میری تعریف دیتا ہوں, میرا تعارف دیتا ہوں. مگر سورہ فاتحہ شروع کرے. سورہ فاتحہ پہ لڑکے مر رہی امت, مگر تعارف ابھی تک نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند کیا کرے؟ الحمدللہ رب العالمین. کئی عیسائیوں کے ایسا, او میں فادر مت بول, او میں لارڈ بول, بولے ابا مت بول, ربنا بول, بولے. سمجھ میں آیا؟ میں ابا نہیں ہوں کس کا بھی, ابا امی ممی پپا کچھ بھی نہیں, رب ہوں. ربنا الحمدللہ رب العالمین. یہ رب کیسا ہے؟ تیرے ماں باپ تجھے پالتے ہیں نا, کیسا دیتے ہیں؟ لے رے کھا صبح کا, چل لے دوپہر کا کھا, ہاں وہاں لے گھر کے باہر جا چبوترے پہ سے کھا لے رات کا. ماں باپ ایسا پالے کبھی نہیں پالے, خود بھوکے رہ گئے, منہ کا نوالا نکال کے بچے کے منہ میں ڈالے اپنے. میری اولاد ہے بولے, میرا بچہ ہے بولے, بولے کہ نہیں بولے؟ سب کو بولے نہیں بولے؟ یاد ہے؟ اللہ اس سے زیادہ محبت سے پال رہا. کیا بولا؟ الرحمن الرحیم ہوں میں تمہارے حق میں تم کو تکلیف سے نہیں پالتا, میں تم کو غصے سے رزق نہیں دیتا, میں محبت سے پالتا ہوں. رحمان کسے کہتے ہیں؟ رحمان کا لفظ رحمہ سے نکلا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں امہات المومنین, رحمان جو صفت ہے اللہ کی وہ رحم سے نکلی ہے. اللہ نے جب انسان میں عورت کا رحم پیدا کیا, بچہ کہاں رہتا؟ ماں کے رحم میں رہتا. کیا کہتی ہیں امہات المومنین؟ جب اللہ نے رحم پیدا کیا تو فرمایا کہ اے رحم مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مانگ لے. رحم نے کہا اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, آج کے بعد جو کوئی مجھ سے رشتہ جوڑے رکھے گا تو اس سے رشتہ جوڑے رکھنا, جو کوئی مجھ سے رشتہ توڑ لے گا تو اس سے اپنا رشتہ توڑ دینا. اللہ نے کہا تیری دعا قبول. مطلب اگر کوئی انسان آپس کی رشتہ داری خطا کرتا ہے تو وہ رشتہ داری خطا نہیں کر رہا ہے, اللہ سے تعلق خطا کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. ہمارے رشتے کہاں سے بنے؟ میں ماں کے پیٹ میں آیا, ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا, پھر یہ ماں کے پیٹ سے دوسرے رشتے جڑے تھے. یہ تمام رشتے اس رحم سے جڑے ہیں. جس کسی نے رشتے کو توڑا گویا اللہ کے رشتے کو توڑ دیا. تو رشتے جوڑ لیں گے نا انشاءاللہ رمضان میں؟ اس کا مطلب توڑے ہوئے تھوڑے فوری جوڑ لینا. مسلمان سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. کیوں؟ ہم سب ایمانی. مسلمان غیر مسلمان سے رشتہ نہیں توڑ سکتا جب تک کہ غیر مسلمان قرآن کے خلاف نہ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان غیر مسلمان پورے ایک ماں اور باپ کے پیدا کیے ہوئے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1, جمعے کے خطبوں میں, نکاح کے خطبوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہ بعض وقت میتوں کے سامنے خبر میں دفن کرتے وقت قبرستان پر جب خطبہ دیا تو ان آیتوں کو پڑھا ہے. اس میں کی آیت کیا ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 1. دیکھیں ہمارے نکاح وغیرہ کے جو خطبات ہوتے ہیں اس میں قرآن کی 3 جگہوں کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 آیت نمبر 1 سورہ نساء کی, اور سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 70 اینڈ 71. اس میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 1 کیا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ, اے تمام انسان ڈرو اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا, نفس واحدہ. وخلق منہا زوجہا, اور اس جان کا ایک جوڑا بنایا. ومنہم رجالا کثیرا ونساء, اور اس ایک جوڑے سے بے شمار مرد اور عورت ہم نے پیدا کی. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی
تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو. کس بات سے؟ اس بات سے کہ تم اس کا نام لے کر اپنے سے ایک عورت کا رشتہ جوڑتے ہو. کل تک اگر وہ بچی سے میں بستر کروں تو زنا، کہا اے اللہ تیری ذات کا واسطہ دے کر اسے میں اپنی زوجہ، اپنی بیوی بناتا ہوں. اس رحم کو جو آگے نسل بڑھانے والا ہے، اس کو میں اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اللہ نے کہا ڈرو، تم لوگ میرا نام لے چکے ہو. اب اگر رشتہ توڑو گے کسی بھی قسم کا آپس میں، تو یہ رشتہ تم آپس میں نہیں توڑتے ہو، مجھ سے توڑ لیتے ہو. رشتہ جوڑنا چاہیے، ماشاءاللہ. اچھا رحم کیوں کہا؟ وہ رحم ایسی، آخر کتنا آسان لفظ ہے، دیکھیں را ہا ما، رحم. اس کو رحم کیوں کہا گیا؟ رحم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کو، کسی بھی ایسے مقام کو جہاں پر اگر کوئی چیز رکھ دی جائے تو وہاں پر جو رکھنے والا ہے وہ رکھی ہوئی چیز کے بغیر مانگے کہ اسے وہاں کی ضروریات پوری کرتا ہے. اس رحم میں نطفے کو کس نے ٹھہرایا؟ اللہ نے ٹھہرایا. ماں کے رحم میں ہمارے میں شکل اختیار کیا ایک انسان کی، کیسے؟ تو اللہ نے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 میں اوقات یاد دلائی. کیا انسان اپنی پیدائش کو بھول چکا ہے؟ بھول گیا کیا انسان؟ اوقات بھول گیا اپنی؟ ہم بولتے ہیں نا اپنی گفتگو میں اوقات بھول گیا میں تیری. تو اللہ تعالیٰ یہی انداز سے کرے کیا انسان کیا سیلف آ گیا؟ ایتھسٹ، ایوری تھنگ از بائی سیلف. پاگل ہو گیا کیا؟ اوقات بھول گیا؟ تو ایتھسٹ ہے رے کیا؟ ڈاروین ہے، بندر سے انسان بنا، ہلا ہو گیا کیا؟ بھول گیا اوقات اپنی؟ کیا انسان اپنی اوقات بھول چکا ہے کہ ایک معمولی نطفہ تھا جو اس کے باپ نے اس کے ماں کے رحم میں ٹپکایا. دیکھیں جگہ بھی بتائی گئی، ہماری اوقات یاد دلانے اللہ تعالیٰ. مطلب اگر اس رحم میں ٹپکانے کے بجائے پائجامے پہ ٹپکا دیتا تو وہی ماں گھس دیتی دوسرے دن دھونے کے لیے. اتنی اوقات ہے ہم سب کی. ہم سب کی اوقات یہ ہے کہ وہ نطفہ جو تیرے باپ نے تیری ماں کے رحم میں ٹپکایا، اس سے ہم نے سرے سے تجھے پیدا کیا. تیری اوقات ہی کیا ہے؟ ورنہ تو ایک گندا نطفہ ہے. جس جگہ ٹپکایا گیا وہ بھی بھول گیا. دیکھ رحم میں ٹپکایا گیا، اور جب تو اس رحم میں آ گیا، 1 ہفتے کا، 2 ہفتے کا، 3 ہفتے کا، 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، یہاں تک کہ 9 مہینے کے قریب یا ذرا زیادہ، پھر تیری ماں تجھے باہر لاتی ہے. لیکن کبھی اے بندے غور کیا جب تو تیرے ماں کے پیٹ میں تھا کہ تو ایک دفعہ بھی اپنی ماں کو اندر سے نوک کر کے بولا ہلو کھانا، ہلو پانی، امی سلام علیکم، ہائے امی، بولے؟ نہیں بولے. رحم کیوں کہا گیا؟ رکھا کس نے وہاں پر؟ رب نے رکھا. اس کا خیال کون کرے گا؟ ماں تو ذریعہ ہے. وہ جو ذریعہ بنی ماں آپ کو رکھنے کا اندر، اتنا بڑا مقام کہ اگر ڈیلیوری کے وقت مر جائے تو انشاءاللہ شہادت کی موت، جنت نصیب انشاءاللہ. آپ کو رکھا اس نے، اللہ کے ایک بندے کو اس نے رکھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ میں تجھے سرے سے پالتا ہوں. اللہ محتاج ہے ماؤں کا ہماری؟ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بغیر ماں باپ کے ہم کو نہیں پیدا کر سکتا؟ کر کے بتا دیا. آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، ماں باپ تھے ان کے. اگر مرد آدمی کو خیال ہے میرے بغیر کوئی بچہ ہو ہی نہیں سکتا، تو بولے لو عیسیٰ ابن مریم کو دیکھو، تمہارے بغیر پیدا کرتے ہیں. مرد کے بغیر پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ کر دیا. اللہ کسی کا محتاج نہیں. پیدا کرنے کے بعد ماں باپ کے دماغ میں آیا ارے اللہ کیا دیتا، ہم اپنی محنت سے پالتے. تو اوقات ایک جگہ یاد دلائی. آپ کو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. عبرت نہ کہ آپ لوگوں کے سامنے فوٹو دکھاتا ہوں ابھی. کئی کی جانتے ہیں آپ لوگ کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کے ماں باپ کا محتاج نہیں ہے ہمیں پالنے کے لیے. رب العالمین کون ہے؟ زور سے بولو نا. اللہ کا نام لینے کوئی چالان نہیں ہوتا، کوئی چالان نہیں مارتے. رب العالمین کون ہے؟ ذرا اور زور سے بولو. افطاری آہستہ ہوئی کیا؟ اور زور سے. اللہ اکبر. وہ اکیلا ہم کو پالتا ہے. یہ فوٹو ذرا دکھ رہی ہے کلیئر آپ لوگوں کو؟ ماشاءاللہ سب کو دکھ رہی ہے؟ الحمدللہ. آپ جانتے ہیں فوٹو میں کیا ہے، پھر بھی میں بول دیتا ہوں اگر نہیں دکھ رہی ہے تو. بنگلور میں، ہمارے ساؤتھ میں
جنوب میں ماں باپ نے بچے کو پیدا کر کر فٹ پاتھ پر چھوڑ دیا. بچہ 5 سال کو پہنچ گیا, ایک ہی کتیا 5 سال سے اسے دودھ پلا رہی ہے. بچہ کتیا کا دودھ پی رہا ہے. ڈیکن کرونیکل میں آئی تھی یہ فوٹو. کا مطلب انسان کوئی چیز ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے. ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں, محتاج تو ہے ہمارا. ہم سے تکبر مت کر, ہم سے گھمنڈ پر مت آ. اگر تو سمجھتا ہے تیری اولادوں کو تو پالتا ہے, ہرگز نہیں. یہ تو ہم نے تجھے موقع دے دیا ہے کہ ہمارا ایک بندہ تیرے پاس آئے. یہ تو ہم نے مسلمانوں کو موقع دیا کہ میرے نبی کا ایک امتی تیری اولاد بن کر پیدا ہو جائے, جس پر پوچھا جائے گا تیرے بچے کے ساتھ کیا کیا. یہ تو ہوگا ہی ہوگا. اس سے بڑھ کر میرا نبی کا امتی تیرے پاس تھا, کتنا اسلام سے اس کو قریب کیا اور کتنا اسلام سے دور کیا. میرے نبی کی امتی تیرے پاس تھی, کتنا اس کو اسلام کے قریب لایا اور کتنا لائی اور اس کو کتنا دور کر دی. تو ہم کو خوف کھانا چاہیے. گھمنڈ میں نہیں آنا, ہماری اولاد ہے, ہماری جاگیر ہے, کچھ بھی کر لوں گا. آپ کی جاگیر کوئی چیز نہیں ہے, صرف اللہ کی ملکیت ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. تمہارا ہے کیا؟ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میں نے انسانوں کو پیدا کیا, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 213 میں, ہم نے تمام انسانوں کو ایک ہی گروہ بنا کر پیدا کیا. مطلب کرسچن, ہندو, جیو, کنفیوشین, شنٹو, بدھسٹ, جین, ایتھیسٹ, ایگنوسٹک, کچھ بھی نہیں بنایا. سب کو ایک بنایا. کیا بنایا؟ اللہ کا ماننے والا. جب ہم نے ان لوگوں کو پیدا کیا تو انسان کے اندر تھوڑی سی جھگڑالو مزاج ڈال دی. انسان کی فطرت دی کہ وہ جھگڑا کرتا ہے, نا اتفاقیاں کرتا ہے, بعض چیزوں کو نہیں مانتا ہے, بعض چیزوں پر بحث و تکرار کرتا ہے. تو جب انسان اللہ کے معاملوں میں بحث و تکرار پر پڑا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں, ہم نے اپنے انبیاء ان کے پاس بھیجے اور ان انبیاء کو کتابیں دی. کس کام کے لیے؟ تاکہ انسان جو معاملوں میں اللہ کے بارے میں جھگڑ رہا تھا وہ میری بھیجی ہوئی کتابوں سے ان کی ہدایت کر دیں. جب میری کتابیں ان پہنچی تو انسانوں میں جو خود غرض لوگ تھے وہ لوگ ہدایت سے مڑ گئے. تو اللہ نے بھی صرف ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دی. اللہ کو کیا پڑی ہے کوئی زبردستی؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کو نہ مانوں, مت مان, تیرا نقصان ہے. کوئی چاہتا ہے میں اللہ کو مانوں لیکن اس کے احکامات کی پابندی نہ کروں, مت کر, تیرا نقصان ہے. کوئی اس دنیا میں جھوٹے دعوے اور جھوٹے حلیے ڈال کر لوگوں میں واہ واہ کرا لیتا ہے, کرا لے, تیرا نقصان ہے. کوئی اس دنیا میں بڑا عزت دار بن جاتا ہے, بن جا, وہاں بتا دوں گا. کوئی اس دنیا میں ذلیل کیا جاتا ہے, کر لو اسے ذلیل, میں اسے اس دن عزت دوں گا. صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 437 437 کیا حدیث ہے دیکھیے. میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب وہ کہیں جانا چاہے گا تو لوگ اس کے آنے کو پسند نہیں کریں گے. لوگ کہیں ارے یہ کیا آ گیا یار دم, کوئی اس کے آنے کو پسند نہیں کریں گے. جب وہ کسی سے کچھ کہنا چاہے گا تو لوگ نہ اس کی سفارش قبول کریں گے نہ اس سے بات سننا پسند کریں گے. جب وہ کسی سے کچھ مانگے گا تو لوگ اس کو دینا بھی پسند نہیں کریں گے. دیکھیں 3 چیزیں بتائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا بتایا؟ جب وہ کہیں جائے گا لوگ اس کے آنے کو پسند نہیں کریں گے. جب وہ کسی سے کچھ سفارش کرے گا لوگ اس کی سفارش کو قبول نہیں کریں گے. جب وہ کسی سے کچھ مانگے گا کوئی اس کو کچھ دینا پسند نہیں کریں گے. لیکن اللہ کہتا ہے اگر میرا یہ بندہ مجھ پر ایمان رکھتا ہے اور اگر یہ جھوٹے منہ سے کوئی قسم کھا لے, میرے عزت کی قسم ہے, اس کی قسم کو میں پورا کروں گا. اس دنیا میں جو عزت دار ہیں قیامت میں ذلیل ہو جائیں گے. کئی, ہر کوئی نہیں, کئی عزت دار قیامت میں ذلیل ہوں گے. اس دنیا میں جو ذلیل ہیں قیامت میں اللہ عزت عطا کر دے گا. لوگ پریشان ہو جائیں گے, ارے یہ شخص اور وہ جس کو آپ گرا ہوا ادنا سمجھتے ہیں, فرشتے عزت سے کہیں گے السلام علیکم, آج جنت میں رب کی داخل ہو جا, اللہ آج تجھ سے راضی ہو چکا ہے. اور کل تک جو لوگوں کو گھیر کر پھرتے تھے, جو اپنے تکبر میں تھے کہ جو کچھ ہے زمین پر ہم ہیں,
جب ذلیل کیے جائیں گے تو لوگ دیکھ کر کہیں گے یہ تو بڑا زبردست شخص تھا ہمارے درمیان کا، اسے کیا ہو گیا ہے؟ شفاعت ابھی نہیں آئی، ابھی کہا ہوں میں میدان محشر کے قریب بھی نہیں گیا، یہ سب بتا رہا ہوں مقصد حیات۔ تو اللہ نے کیا کہا، جب کبھی انسان جھگڑالو ہو گیا ہم ہمارے انبیاء کو کتابیں دے کر بھیجے تاکہ انسانوں کی ہدایت کا راستہ نکالے۔ ہدایت کے راستے میں سب سے بڑا ہدایت والا راستہ کیا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 50 سے 55 تک جب آپ پڑھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ دعا کیا کر رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ مسلمان جب کہہ رہے ہیں صراط مستقیم، اہدنا صراط المستقیم، صراط مستقیم کی بنیاد کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم، بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔